صاحبان سے پہلے آپ فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان کی 24 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 25 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سپاہی بھاری تھیلے اٹھائے ساحل کے ساتھ ساتھ خشک جھاڑیوں کو روندتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ حد نظر تک ساحل ویران نظر آتا تھا۔ وحوش و طیور بھی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ رات کو سانپوں اور بچھوؤں کے خوف سے نیند غائب ہو جاتی۔ دائیں طرف پھیلے ہوئے سلسلہ کوہ سے سورج طلوع ہوتا اور زمین بٹی کی طرح دہکنے لگتی۔ خیرہ کن دھوپ میں ریگزار تانبے کی چادر کی طرح تپ جاتا۔ اس کی آتشی سرخی سمندر کے سبز پانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ ہانپتے ہوئے سپاہی تنگ وادیوں کی دشوار گھاٹیوں سے اور چونے کے ٹیلوں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے۔ انہیں مسلمانوں کے اچانک حملوں کا خوف بھی دامن گیر رہتا، لیکن جھاڑیاں اور ساحل کی ریت بالکل سنسان پڑی تھی۔ انہیں کاپرنیم کے خرابات تک کوئی متنفس نظر نہ آیا۔ فوج کی رفتار خاصی سست تھی۔ وہ ہر روز صرف چند میل سفر کرتے اور سر شام ہی پڑاؤ ڈال دیتے۔ کھانا کھاتے اندھیرا چھا جاتا۔ سرخ بادلوں سے ڈھلکتا ہوا سورج قرمزی سمندر کی اتھاہ پہنائیوں میں غروب ہو جاتا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی اور سبھی آرام سے بیٹھ جاتے۔ پھر کوئی یکدم نعرہ بلند کرتا، مزار مسیحا المدد، جس کے جواب میں ہزاروں آوازیں پرسکون فضا میں گونج اٹھتی اور نعرے کی بازگشت پڑاؤ کی بیرونی حلقے تک سنائی دیتی۔ جہاں ٹیمپلر گھوڑوں پر سوار خاموشی سے پہرے پر متعین ہوتے، ایمبروس کہتا ہے کہ دن کو وہ خوب رو اور دلیر رچرڈ کو اپنے قبرسی گھوڑے فادل پر سوار دیکھتے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے اور رات کو ان نعروں سے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ فوج بڑھتی چلی گئی۔ ساحل سنسان تھا، کہیں بھیڑیں بھی چرتی ہوئی دکھائی نہ دیتی۔ فضا خاموش تھی اور تپتی ہوئی زمین پر گرد بھی نہ اڑتی۔ خاردار جھاڑیاں بھی جھلس کر خشک اور سیاہ ہو چکی تھیں۔ کیسریہ کا شہر خالی اور ویران تھا۔ فضا اداس اور پرسکون تھی۔ ہمارا بیڑا کیسریہ پہنچا اور حقہ سے اپنے ہمراہ سامان رسد اور باقی ماندہ لوگوں کو لایا گیا۔ ایک اور تذکرہ نویس رقم تراز ہے۔ ہماری فوج نہنگوں کے دریا کے کنارے خیمہ زن ہوئی۔ اس دریا کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ہمارے 2 سپاہی نہاتے ہوئے مگرمچھوں کا شکار ہو گئے تھے۔ کیسریہ یہ بہت بڑا شہر ہے اور اس کی عالی شان عمارتیں اعلیٰ صناعی کا نمونہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت یسوع مسیح یہاں اکثر اپنے حواریوں کے پاس آیا کرتے تھے اور انہوں نے یہاں کئی معجزے دکھائے تھے۔ اب ترکوں نے شہر پناہ کے کئی حصے اور برج منہدم کر دیے تھے۔ کیسریہ سے فوج ساحل کی اندرونی جانب ہٹ گئی، کیونکہ پہاڑوں کا پرخطر سلسلہ ساحل سے دور چلا گیا تھا۔ فوجی سرداروں نے شاداب زمین اور چشموں اور کنووں سے گزرتے ہوئی راہ اختیار کی۔ بہاؤالدین لکھتا ہے، سلطان نے عیسائی فوجیوں کے راستے میں پڑنے والی زمین کا جائزہ لیا اور اپنے بھائی ملک العادل سے دیر تک تخلیہ میں باتیں کرتا رہا۔ عیسائی فوجیں کیسریہ سے روانہ ہوئی تو اس کے عقب میں مسلمان رسالہ نمودار ہوا۔ عیسائی فوج ان کے حملوں اور تیروں کی بوچھاڑ سے سخت پریشان تھی۔ رچرڈ یا اس کے مشیروں نے عیسائی فوج کی ایسی ترکیب کی کہ پرجوش دشمن کے حملے کارگر نہ ہوئے۔ عیسائی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو لشکر پہاڑوں سے قریب اور مسلمانوں کے حملوں کی زد میں تھا، اس میں صرف صف بند پیدل فوج رکھی گئی۔ اس پیادہ فوج کے بیرونی صفوں پر تیر انداز متعین کیے گئے۔ یہ تیر انداز نمدے کی قمیصیں اور زرۂ بختر پہنے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں کے تیر ان پر کارگر نہ ہوتے۔ تیر اندازوں کی قطاروں کے اندر نیزہ بردار اور شمشیر زن سپاہی تھے، جو ہر وقت دشمن کے خلاف ڈٹ کر لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے۔
پیادہ فوج کی حفاظتی سفر کے اندر دوسرا لشکر روان تھا۔ اس حصے میں نائٹ سوار تھے اور یہی لشکر فوج کی اصلی قوت تھا۔ یہ حصہ دشمن کی یورش اور تیر اندازی سے محفوظ تھا، وگرنہ رسالے کے گھوڑوں کا سخت نقصان ہوتا۔ سمندر کے قریب اور مسلمانوں کی دسترس سے دور تیسرا لشکر متحرک تھا۔ اس میں گاڑیاں، سامان رسد، مال اسباب، مجروحین اور مریض شامل تھے۔ یہ لشکر مزے سے رواں تھا۔ بہرکیف تیسرے لشکر کے دستے مقررہ وقت کے بعد باری باری پہلے لشکر کے پیادہ دستوں سے تبدیل کر دیے جاتے تاکہ انہیں کچھ آرام میسر ہو۔ پہلے دن لڑائی دوپہر تک جاری رہی اور چلچلاتی دھوپ سے فریقین کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ عیسائی فوج ریتلے ٹیلے عبور کر کے ایک تنگ گھاٹی تک جا پہنچی۔ مسلمانوں نے یہاں بڑی ہوشیاری سے اپنی کمی گاہیں بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے عیسائی ہراول دستوں کو گھیرنے کے لیے کئی پھندے لگائے تھے اور انہیں شاخوں سے چھپا دیا گیا تھا، لیکن ٹیمپلر مسلمانوں کی چال تاڑ گئے۔ انہوں نے اپنی پیش قدمی روک دی اور دریا کے کنارے خیمہ زن ہو گئے، کیونکہ وہاں کا پانی بہت میٹھا اور اچھا تھا۔ عیسائیوں نے اس دریا کا نام دریائے مردار رکھا۔ ایک تذکرہ نویس یوں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، دوسرے دن ہماری فوج ایک لکو دک میدان سے گزری۔ ساکا پر ٹیمپلر متعین تھے۔ وہ ترکوں کے حملوں سے سخت پریشان ہوئے۔ ان کے بیشتر گھوڑے مارے گئے۔ شاہ رچرڈ نے ترکوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن اس مارکے کے دوران اس کے پہلو میں برچھی کا سخت زخم آیا۔ سارا دن ترکوں کی یورش کا طوفان جاری رہا اور وہ شفق پھوٹنے کے بعد اپنے خیموں کو لوٹ آئے۔ ہماری فوج نے نمکین دریا کے قریب قیام کیا، جہاں مردہ گھوڑوں کا گوشت خریدنے کے لیے لوگوں کا بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہاں اس قدر ہنگامہ برپا ہوا کہ کئی خریدار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ جب بادشاہ کو اس ہلڑ بازی کی خبر ملی تو اس نے نقیب کے ذریعے ساری فوج میں اعلان کروا دیا کہ جس کا گھوڑا مرا ہے اسے بادشاہ کی طرف سے نیا گھوڑا دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ اپنے مردہ گھوڑے کا گوشت اپنے زیر کمان ضرورت مندوں اور مستحق اشخاص میں تقسیم کر دے۔ تیسرے دن ہماری فوج نے نمکین دریا سے کوچ کیا اور صاف بستہ ہو کر بڑھی۔ اس دن یہ افواہ گرم تھی کہ جنگل میں ترک گھات لگائے بیٹھے ہیں اور موقع پا کر ہمارے لشکر کے ارد گرد جھاڑیوں کو آگ لگا دیں گے، لیکن ہمارے سپاہی بڑی مستعدی اور ضبط سے ترکوں کی مفروضہ کمین گاہوں کے علاقے سے بحفاظت گزر گئے۔ جنگل عبور کرنے کے بعد ہم نے ایک کھلے میدان میں خیمے نصب کر دیے۔ اس وقت جاسوس خبر لائے کہ آگے ترکوں کی بے شمار فوج ہمارا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ صلاح الدین اور ملک العدل نے ملاحظے و معائنے کے بعد یہ میدان اس مارکے کے لیے منتخب کیا تھا۔ 2 دن تک سلطان کے رسالے نے عیسائی سواروں کو پیادوں کے حفاظتی حلقے سے باہر نکالنے کے بتیرے جتن کیے، لیکن بے سود۔ عیسائی سوار کھلے میدان میں لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بہاؤالدین لکھتا ہے، ہم ان لوگوں کے صبر اور ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے جو عددی فوقیت اور باقاعدہ عسکری تربیت کے بغیر اتنی طویل مسافتوں کی کوفت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان فوج سواروں پر مشتمل تھی اور اسے عیسائی رسالے پر کم از کم 5 گنا عددی فوقیت حاصل تھی۔ مسلمان فوج کا مقصد صلیبی سواروں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عیسائی رسالے کو پیادہ فوج کے حفاظتی دستے سے باہر نکالنے کی ہر ممکن ترغیب دی، لیکن عیسائی فوج اپنی جائے پناہ کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اگر وہ اپنی حفاظتی صاف بندی چھوڑ دیتے تو ترک سوار یورش کر کے انہیں میدانی علاقے میں ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیتے۔ رچرڈ اس خطرے سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے اپنے رسالے کو سخت تاکید کی تھی کہ چاہے کتنا ہی اشتعال کیوں نہ ہو، ہرگز صف بندی نہ چھوڑیں۔
اور انہیں حملے کے اعلان کا منتظر رہنا چاہیے جو کہ یکدم بگل بجا کر کیا جائے گا۔ اس دن عیسائی فوج گنجان دستوں کے جمع غفیر کی صورت میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، جیسے کوئی قوی ہیکل اور زرہ پوش عفریت تیروں اور بالوں کی چبھن سے بے پرواہ آہستہ آہستہ زمین پر رینگ رہا ہو۔ ٹیمپلر مقدمۃ الجیش میں تھے، ان کے پیچھے بریٹنی کا لشکر اور آنجو کے نائٹ تھے۔ اس کے بعد شاہ گائے کی سرکردگی میں اہل پوشوں کے دستے مارچ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے برطانوی اور نارمینب سردار شاہی نشان لیے چل رہے تھے۔ ساری فوج کے حق میں سیاہ پوش ہاسپٹلر تھے جو ترکوں کی پہم یورش کا شکار ہوئے۔ صبح 9 بجے تک عیسائی فوج پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ اب فریقین میں سخت تصادم ہوا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ بدوؤں کے گروہ حبشی اور مصری سوار عیسائی فوج کے عقب میں ٹوٹ پڑے۔ شاہ رچرڈ اور ڈیوکاف برگنڈی صفوں میں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزرے اور سپاہیوں کے حوصلے بڑھاتے چلے گئے۔ ڈی ڈینسوف نامی تذکرہ نگار کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فوج کے حق میں ایک شدید گرج سنائی دی، گویا دشمن گرزوں سے ضربیں لگا رہا تھا۔ دشمن ہمارے عقبی دستوں سے یوں الجھ گیا کہ وہ اپنے تیر کمان استعمال نہ کر سکے۔ یوں دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ جب ترکوں کی تلواروں کی ضربیں ان کی زرہوں پر پڑتی تو وہ یوں گونج اٹھتی جیسے سندان کو ہتھوڑے سے کوٹا جا رہا ہو۔ وہ گرمی کی شدت سے بے حال ہو رہے تھے، انہیں دم لینے کے لیے بھی فرصت نصیب نہیں تھی۔ ہاسپٹلروں کی آخری صفیں ترکوں کے حملے کی تاب نہ لا سکیں اور بری طرح کچلی گئیں۔ وہ نہایت حوصلے اور استقلال سے ڈٹے رہے اور بھاری نقصانات کے باوجود انہوں نے اپنی مقررہ پیش قدمی جاری رکھی۔ ترک فخریہ نعرے لگاتے ہوئے انہیں للکارتے، ہم فولاد ہیں اور کوئی ضرب ہم پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ پھر تقریباً 20,000 ترک ہمارے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس خوفناک حملے سے گھبرا کر گارنر ڈی نیپلز جو ہاسپٹلروں کا ایک سردار تھا بے اختیار بول اٹھا، المدد سینٹ جارج، المدد! کیا تمہیں گوارا ہے کہ ہم یوں ہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے روندے جائیں؟ یہ سن کر ہاسپٹلروں کا قائد بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، دشمن نے ہمارا قافیہ تنگ کر دیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ہم منہ موڑ کر ازلی بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بے شمار گھوڑے دشمن کے تیروں کا نشانہ بن چکے ہیں، آخر ہم ہی اکیلے کیوں کر دشمن کا حملہ روکیں؟ اچھے نائٹ، یہ حملہ آپ ہی کو روکنا پڑے گا، کوئی شخص بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ جب ہاسپٹلوں کا سردار خاموشی سے پلٹا تو کوئی بھی شہزادہ اور کاؤنٹ ایسا نہ ہوگا جس کا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے سرخ نہ ہو گیا ہو۔ وہ چپکے سے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیوں نہ گھوڑے سربٹ دوڑا کر دشمن پر حملہ کر دیا جائے؟ یہ سنتے ہی 2 جوشیلے نائٹ آگے بڑھے۔ وہ مزید تاخیر برداشت نہ کر سکے، ان کی اجلت پسندی سے دوبارہ آبتری پھیل گئی۔ وہ گھوڑے اڑاتے ہوئے ترکوں کے صفوں پر جھپٹے اور دونوں نے اپنے اپنے مد مقابل کو برچھی سے چھید دیا۔ ان میں سے ایک ہاسپٹلروں کا مارشل تھا، دوسرا بیلڈون ڈی کیرو تھا۔ مؤخر و ذکر بڑا اچھا آدمی تھا اور رچرڈ کا مصاحب تھا۔ جب عیسائیوں نے ان 2 منچلے سرداروں کو یوں بہادری سے دشمن پر جھپٹتے دیکھا اور اس نے سینٹ جارج مدد کا نعرہ سنا تو انہوں نے بھی باگیں اٹھا لی اور نہایت جوش و خروش سے دعویٰ بول دیا۔ اس سے ہاسپٹلروں کے حوصلے بڑھے، مگر نہ دشمن کی دن بھر کی یورش سے ان کی صفوں میں اتنی بھیڑ لگ گئی تھی کہ وہ انتہائی پریشان تھے۔ اب انہوں نے بھی پیش قدمی کی۔
اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کا مقدمہ اور ساکہ آپس میں تبدیل ہو گئے، یعنی کہ ہاسپٹل جو پیچھے تھے اب مقدمہ تو جیش بن گئے۔ کاؤنٹ آف چیمپئن اپنے منتخب بہادروں کے ساتھ حملے میں پیش رہا۔ جیمز ٹی ایونز، بشپ آف بولین اور ارل آف لیسٹر نے دشمن کی سمت یعنی بائیں جانب سے شدید ترین حملہ کیا۔ ترک ہمارے سپاہیوں کو تیروں اور بالوں سے اچھی طرح نشانہ بنانے کے لیے اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ لڑ رہے تھے، چنانچہ وہ ہمارے حملے کی تاب نہ لا سکے اور چاروں طرف کٹ کر گرنے لگے۔ ہمارے سوار انہیں گرا دیتے اور پیادے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دیتے۔ جب شاہ رچرڈ نے اپنی فوج کی تیز حرکت دیکھی تو وہ بھی ہاسپٹلوں کی صفوں سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ترک پیادوں دستوں پر جا گرا۔ رچرڈ اور اس کے سرداروں کے خارا شگاف ضربوں سے ترک پیادے گھبرا گئے اور ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ زمین کشتوں سے پٹ گئی۔ دوست اور دشمن بلا تمیز روندے جا رہے تھے، ہواؤں میں سار اڑ رہے تھے، آہیں، سسکیاں، چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ بھاگو، دوڑو، پکڑو، جانے نہ پائے کی صدائیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سواروں کے بغیر گھوڑے غول در غول بھاگے جا رہے تھے۔ لڑائی! اتنے لوگوں کے تصور سے جو محض خانقاہوں کے ستونوں تلے مراقبے میں غرق رہتے ہیں کس قدر مختلف اور بھیانک ہو جاتی ہے۔ اس مارکے میں ہمارے بہادر بادشاہ نے اپنی غیر معمولی شجاعت سے دشمن کی صفوں میں شگاف کر کے اپنے لیے کشادہ راہ بنا لی۔ وہ اپنی شمشیر آبدار سے ترکوں کی صفوں کو یوں کاٹتا ہوا نکل گیا جیسے کوئی پکی ہوئی فصل کو درانتی سے کاٹتا چلا جائے۔ چنانچہ دشمن کے سپاہی مرعوب ہو کر رچرڈ کے راستے سے ہٹنے لگے۔ کافی دیر تک لڑائی غیر یقینی رہی۔ کئی نشان سرنگوں ہوئے اور کئی جھنڈے تار آبدار فولادی تلواریں زمین پر بکھر گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن لڑائی کا فیصلہ نہ ہوا۔ بلاخر ترک میدان چھوڑنے لگے، کئی جھاڑیوں میں چھپ گئے اور جو درختوں پر چڑھے وہ تیر اندازوں کا نشانہ بن گئے۔ انہیں تیر لگتے اور وہ کراہتے ہوئے زمین پر آ رہے تھے۔ کئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پھسلواں پگڈنڈیوں پر افتاں و خیزاں بھاگ نکلے۔ 2 میل تک سوائے بگوڑوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔